اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 26ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف، یہ مکمل صورتیں، اور سورہ زاریات کی پہلی 30 آیات ہیں، 60 آیات کی وہ صورت ہے۔ حوامیم کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں۔ ایک بڑا علاقہ ہے یمن، یہ جو جنوبی عرب کا علاقہ، جو شرقاً غرباً کافی طویل پھیلا ہوا ہے، اور اس کو یعنی نجد سے لے کر حضرموت تک ایک کہتے ہیں 3 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے۔ یہ دراصل قوم عاد کا مسکن تھا، اس لیے اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ذکر کی وجہ سے ہی اس صورت کا نام احقاف ہوا ہے۔ مکی صورت ہے، اس کے جو مرکزی مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، قرآن پر ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت، غالب اور حکمت والے اللہ کا نازل کردہ قرآن، اور اسی طرح بطور عبرت اس میں قوم عاد کی مثال دی گئی ہے، جنہوں نے شرک کیا، توحید کو نہیں مانا، بالآخر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور ایک اہم بات اس صورت کے اندر یہ ہوئی ہے کہ اہل ایمان کی مثال کے طور پر اللہ نے انسانوں کی مثال نہیں دی بلکہ جنوں کی مثال دی ہے، کہ ایک طرف مشرک ہیں جو قوم عاد کے، وہ مشرکوں کی مثال ہے، اور اہل ایمان کی مثال جنوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، اور اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں شامل ہے۔ تو باب مقصد تخلیق کائنات، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شرک جو ہے یہ بے دلیل ہوتا ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں قرآن میں، کہ اصل میں جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ خالق کی بندگی کرے۔ تو اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو دکھاؤ، اور اگر نہیں تو پھر اس ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے زمین میں، کوئی چیز کسی اور کی تخلیق ہو، اللہ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمان کے معاملات میں کسی کا کوئی حصہ ہو، تو پھر تو آپ بات کرو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم، کوئی دلیل ماضی کی ہو، آج کی ہو، کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو ان کنتم صادقین لاؤ۔ گویا شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو پکارا جاتا ہے ان کو یہ علم ہی نہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جا رہا ہوتا ہے ان کو بالکل یہ علم نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 7 سے 11 تک اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود ساختہ ہے، تو اس کے جواب میں جو دلیل دی وہی دلیل ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حق ہے، نبی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہیں، اور جتنے انبیاء ہیں سارے حق ہیں۔ اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے ام یقولون افتراہ، آپ نے گھڑا ہے، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے گھڑا ہو تو پھر سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کیا اختیار ہے؟ هو عالم بما تفیدون فی کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پھر اعتراضات و شبہات کا جواب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور میں اسی سلسلے کی، اسی تسلسل کی آخری کڑی ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھ سے ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو جس کا جواب نہ میرے پاس اپنے لیے ہے نہ تمہارے لیے ہے، کہ آگے کیا ہونے والا ہے مجھے بھی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، یعنی میرا علم بھی محدود ہے، اور میں تو ان اتبع
الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ آگے پھر والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے، اور پھر مدت رضاعت کے بارے میں ایک بات، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ایک بات تو اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں فرمائی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ یہاں فرمایا کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، اس میں 30 مہینے لگے، 30 شہرا، 30 مہینے لگے۔ اسی سے پھر استدلال کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا تھا کہ انہوں نے ایک جوڑے کی شادی ہوئی تو 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اس پر جو ہے وہ لوگوں نے شور مچا دیا، کیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور کم و بیش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے ہی والے تھے، اور اس کے اوپر حد زنا جاری کرنے والے تھے کہ گویا یہ شادی سے پہلے کا کوئی وقوع ہے جس کی وجہ سے ہوا، تو وہ حد جاری ہی کرنے والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ جو حمل ہے اور دودھ چھڑانا اس کی کل مدت 30 مہینے ہے، تو جو رضاعت کی مدت ہے وہ قرآن نے خود ہی کہا کہ وہ حولین کاملین، وہ پورے 2 سال ہے، تو گویا 24 مہینے وہ نکل گئے دودھ پلانے والے، تو اس کے باقی جو حمل کی مدت ہے وہ کم از کم 6 مہینے رہ گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ حمل کم از کم 6 مہینے کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہو سکتی۔ اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، گویا آپ تو اس کے اوپر فیصلہ ہی کرنے لگے تھے۔ آگے پھر اللہ کریم نے ایک دعا بتائی ہے، اللہ اکبر، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا آیت نمبر 15 سورہ احقاف میں ہے، اور یہ دعا ہر اس شخص کو لازماً کرنی چاہیے جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہر 40 سال کے آدمی کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اور وہ پھر یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اللہ اکبر۔ اور یہ پھر اولاد جو ہے یہ عقل و ہوش، یہ اولاد کے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی ہے، عقل و ہوش کی پختگی کی دعا بھی ہے، تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور سب کو پڑھنی چاہیے۔ آگے پھر قوم عاد کا ذکر ہے، آیت نمبر 21 سے 26 تک بطور عبرت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ بارش ثمر کا بادل آئے تھے نا، اور وہ بادل وہ سمجھے تھے کہ بارش آ رہی ہے، کافی عرصے سے خشک سالی تھی، تو دوڑ کے سارے لوگ جو ہے خوشی خوشی بادل کے نیچے آئے، اللہ اکبر۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، دوڑتے ہوئے گئے کہ یہ تو بادل ہے ہمارے اوپر بارش برسائے گا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم، وہ تو اس کے اندر تو ایک ایسی آندھی تھی جس کے اندر آگ تھی، اللہ اکبر، اور دردناک عذاب تھا۔ تدمر كل شيء بأمر ربه بربها، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، ان کے گھر رہ گئے باقی کچھ بھی نہ رہ گیا، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کذالک نجزی المجرمین، نجزی القوم المجرمین، ہم مجرموں کی قوم کو اسی طرح عذاب دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل دیکھتے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی، خیر ما ارسلت بھی، واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ اللہ میں یہ جو بادل آ رہا ہے میں اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس کی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ اس پہ برائی ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو اس کی برائی ہے اس کی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ گویا جب بھی کوئی بادل یا کوئی آندھی ہوا وغیرہ چلتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، جب تک بارش نہ ہو جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہی رہتے اور اس وقت ریلیکس ہوتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جب بارش ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکون میں آتے، امن میں آتے، پھر آپ فرماتے اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ یہ جو بارش ہو رہی ہے اس کو نفع والی بنا، نقصان والی نہ بنا۔ تو یہ مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ جو قوم عاد تباہ و برباد ہوئی ہے، سیانے تھے لوگ، یہ نا بڑے اپنے آپ کو سیانے سمجھتے تھے،
اور سورہ عنکبوت میں فرمایا کانوا مستبصرین، بڑے ہی جہاندیدہ قسم کے لوگ تھے، ایسے نہیں تھا کہ بدھو تھے، پاگل تھے، بس شرک کی وجہ سے مارے گئے، نہیں، بہت بڑی ترقی تھی ان کی. اور ان کے پاس یہاں فرمایا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، بڑے جگرے والے لوگ، بڑی سماعت و بصارت والے لوگ اور بڑی بصارت و بصیرت والے لوگ تھے. فما اغنی عنہم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، ان کی کسی بصیرت نے ان کو کک فائدہ نہ دیا، نہ سیانے ہونے نے کسی چیز کا فائدہ دیا. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تو ایسے سیانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جتنا مرضی کوئی سیانہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتا. آگے پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جو بستیوں کے ارد گرد بستیاں ہم نے ساری تباہ و برباد کر دی ہیں. گویا علامہ طبری فرماتے ہیں اس میں کفار مکہ کو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ تم بچ جاؤ. آگے آیت نمبر 29 سے 32 تک جنوں کی سماعت قرآن کا ذکر ہے. میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ذکر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں نے قرآن سنا اور واپس جا کے انہوں نے یہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا، جب آپ کے پاس آئے انہوں نے آ کے قرآن سنا، قرآن سن کے حیران رہے. قَالُوا أَنصِتُوا، چپ کرو، کوئی خاص کلام ہے، سب کو چپ کروا دیا. فلما قضی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات مکمل کر لی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو اپنی قوموں کی طرف چلے گئے اور جا کے ان کو ڈرایا اور مبلغ بن گئے اور جا کے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. گویا اس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ گویا وہ جو جن تھے وہ یہودی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے اور ان کو اس کے بعد کوئی شریعت پہنچی نہیں تھی. اور ان کو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پہنچا تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد اب یہ وحی نازل ہوئی. بہرحال جن جو ہیں ان کے، اس کا مطلب ہے ان کے فرقے بھی ہیں اور تفسیر خازن میں لکھا ہے، مختلف مفسرین لکھا ہے کہ جنوں کے بھی اسی طرح فرقے ہیں جس طرح سے انسانوں کے فرقے ہیں، اور وہ بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ان میں اچھے برے، موحد مشرک سب ان میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر اوامر و نواہی میں بھی جن اور انسان سب برابر ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ جس ملم یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اگر کسی نے اللہ کے داعی کی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو نہ مانا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، جو نہیں مانتا وہ پھر اپنی خیر منا لے. آگے پھر اللہ کریم نے توحید کے لیے کے ذریعے سے آخرت کے بارے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ تھک نہیں گیا. ولم یعی بخلقہن، اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے تو ہندوؤں کے برہما کی طرح وہ پیدا کر کے سو گیا ہے، ان کا برہما، اور پتہ نہیں وہ ہمیشہ سویا رہے گا یا کتنے 100 سال سویا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی ہے تو وہ اس کو پیدا کر کے تھک نہیں گیا. اعلیٰ یحیی الموتیٰ، کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت، بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آخر پہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح باقی رسول ڈٹے رہے آپ بھی ڈٹے رہیے. اور کفار اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے فہل یہلک الا القوم الفاسقون، جو فاسق ہیں وہ بالآخر تباہ و برباد ہو جائیں گے. آگے سورہ محمد ہے. سورہ محمد جو ہے اس میں اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. سورہ قتال اس لیے کہ جہاد کا جو اعلیٰ ترین ماڈل ہے جس کو محاذ جنگ پہ جا کے لڑائی، وہ بھی جہاد کا. جہاد ویسے تو انسان کے نفس سے شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی جہاد ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کوشش اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے کرنا. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے اس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر یہ مکمل ہوتا ہے جب دین کو نافذ کرنے کے لیے کفار کے ساتھ محاذ جنگ پہ جا کے ٹکرانا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں قتال. اور وہ ذروۃ و سنام، یہ کلائمیکس ہے اسلام کا وہاں. تو اس میں یہ مدینہ کے ابتدائی دور کہتے ہیں غزوہ بدر سے پہلے کہیں اس کا کوئی 2 ہجری میں ہی یہ نازل ہوئی ہے. اور اس میں مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے جہاد مال اور جان کے ذریعے سے جو جہاد کرنا یعنی قتال کرنا بہت ضروری. لیکن اس کا انداز جو ہے آغاز کا بڑا پرجلال ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور کافر ہوئے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی. وہو الحق من ربہم، وہی حق ہے رب کی طرف سے.
کفر عنہم سیئاتہم، ان کی ساری خطائیں اور برائیاں اللہ دور فرما دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک تو عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کفار اور مومنین کی، لیکن آگے آیت نمبر 4 سے 9 تک احکام جنگ یا فلسفہ جہاد بتایا گیا۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ کریم یہ فرماتا ہے کفار کو دنیا سے مٹا دینے کے، وہ کفار جو اسلام کے لیے مزاحمت اور رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو مٹانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے آسمان سے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قتال کے ذریعے سے ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کروائے۔ لہذا اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے ان کے اوپر عذاب بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا ہے، مسلمانوں کا امتحان کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے اوپر جو ہے قتال فرض کیا ہے۔ خود کر سکتا تھا لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ پھر فرمایا اس لیے گردنیں مارو، اور جب لڑائی ہو اور تو پھر کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہے، پھر جو حربی کافر ہیں جو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے لڑو۔ اللہ اکبر۔ فشدوا الوثاق حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، جب لڑائی ختم ہو جائے تو جو قیدی ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو گرفتار کر لو۔ اب گرفتار کیے ہوئے قیدیوں کو کیا کرنا ہے؟ 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ قیدیوں کا تبادلہ کر لیں، کوئی آپ کے قیدی اگر ادھر بن گئے ہیں تو آپ کہیں کہ جناب اپنے قیدی آپ لے لیں اور ہمارے قیدی ہمیں واپس دے دیں، قیدیوں کا تبادلہ کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی فدیہ لے لیں، وَإِمَّا فِدَاءً، یا آپ ان سے کوئی فدیہ لے لیں کہ پھر اپنے قیدی لے جاؤ، پھر یہ صورت ہو گئی۔ اچھا، ویسے تو فرمایا کہ احسان بھی کیا جاتا، فَإِمَّا مَنًّا، احسان بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی چھوڑ دیں ان کے کہ جو چلے جاؤ۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو دشمن ملک کے قیدی آ گئے ہیں، نہ وہ ان کو واپس لینے پر تیار ہے، نہ قیدیوں کا تبادلہ کرنے پر تیار ہے، نہ وہ فدیہ دینے پر تیار ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کی ڈسپوزل کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے اسلام نے اس بات کو جو قیامت تک کے لیے اوپن رکھا ہے کہ اگر اسلامی ریاست چاہے تو ان قیدی مردوں اور عورتوں کو مجاہدین کے اندر تقسیم کر سکتی ہے، جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ان میں تقسیم کر سکتی ہے، وہ جن میں تقسیم کر دیں گے، پھر یہ لونڈیاں اور غلام بنیں گے۔ کل پرسوں میں شاید اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو وہ لونڈیاں اور غلام بنیں گے۔ لہذا لونڈی ایسے نہیں بنتی کہ آپ جنگ میں کسی کافر عورت کو پکڑ لیں تو آپ اس کو لونڈی بنا کے اپنے گھر رکھ لیں، یہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے کوئی شخص جو ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے لونڈی بنانے کے۔ نہ تو انسانوں کی خرید و فروخت جائز ہے، خرید و فروخت بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام۔ لہٰذا اس کو تو لوگ کہتے ہیں غلامی کو حرام نہیں کیا اسلام نے حرام کیا ہے، خرید و فروخت کو حرام کیا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس کو اوپن اس لیے رکھا ہے کہ کبھی لونڈی غلام کے احکام جاری رکھے ہیں کہ کبھی جنگ میں ایسی صورت ہو سکتی ہے اور کبھی قیدی ایسے آ سکتے ہیں کہ جن کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر ان کی سیٹلمنٹ کے لیے ان کو اسائن کر دیا جائے۔ لہذا لونڈی اور غلام وہ ہوتا ہے جس کو ریاست اسائن کرے۔ جب ریاست مجاہدین کو اسائن کرتی ہے تو ان کے اسائن کرنا وہ بمنزلہ نکاح کے ہوتا ہے۔ لہذا اس کے بعد وہ جو لونڈیاں ہیں اس لیے وہ اپنے مالک کے جو اس کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اور وہ اس لیے طے ہوتے ہیں کہ وہ ریاست کی طرف سے اسائن ہوئی ہوتی ہیں مجاہدین کو۔ اگر یہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی سسٹم موجود نہ ہو تو کسی بھی شخص کے لیے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ دشمن ہو، اس کو پکڑ کر خود غلام اور لونڈی بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا جو شہید ہو جاتے ہیں شہیدوں کے لیے جنتیں ہیں، اور جنتیں پتہ کیسی ہیں، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ، جب شہید جنتی اپنی جنت میں جائیں گے تو اپنے گھروں کو پہچان لیں گے کہ ہمارا گھر ہے، یعنی دنیا کے گھروں سے زیادہ پہچانیں گے کہ یہ ہمارے گھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب لوگ دین پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین پر ڈٹے رہتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آگے پھر اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا کی بات ہوئی آیت نمبر 10 سے 15 تک۔ مجاہدین کا مولا تو جو مومن مجاہدین کا ان کا مولا تو اللہ ہے، اور جو کفار ہیں ان کا مولا ہے ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا اہل ایمان جو ہیں ان کو جب بھی جہاد کرتے ہیں تو سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر کوئی لڑا اللہ کے لیے ہو، من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فیقتل او یغلب،
چاہے وہ غالب آ جائے اور چاہے وہ قتل کر دیا جائے، دونوں متضاد نتائج کے باوجود فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑے ہیں اور اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کریم ان کو اجر دے گا۔ آگے جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے۔ ایک پانی والی نہر ہے، خوش ذائقہ پانی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دوسرا دودھ کی نہر ہے، ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک شراب کی نہر ہے کوئی جنت میں جو شراب طہور ہوگی، اس بہت ہی لذیذ۔ اور ایک شہد کی نہر ہے، انتہائی صاف شفاف۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل میوے اور رب کی بخشش، یہ نعمت جنت کی ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو 4 نہریں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، ان کا منبع اور ماخذ جو ہے جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت ہے، وہی مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس میں سے یہ 4 نہریں نکلتی ہیں۔ لیکن یہ نہریں کیا ہیں؟ بعض احادیث کے اندر آتا ہے، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں، کہ یہ اصل میں نہریں نہیں ہیں، 4 قسم کے سمندر ہیں، اور ان سمندروں سے آگے پھر نہریں نکلتی ہیں، اور ہر جنتی کی جنت کو آگے سے آگے، یعنی مین ماخذ وہاں پہ ہے، یا پھر یہ 4 سمندر ہیں یا پھر یہ 4 قسم کی نہریں ہیں، یعنی 4 نہیں ہیں بلکہ 4 اقسام کی نہریں ہیں۔ واللہ اعلم، وہ تو جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جیسے میں پہلے حدیث قدسی عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، جو کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا اس کے، اس طرح کی نعمتیں ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 16 سے 32 تک منافقین کا جو جہاد سے فرار ہے اور ان کے رویے، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ 2 مواقع ہیں جس موقع پر منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں۔ خارجی محاذ پر جب جہاد کی بات کی جاتی ہے اور ریاست کا استحکام ہوتا ہے خارجی محاذ پر جہاد کے ذریعے، لہذا جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور ریاست کا داخلی استحکام، اس کے لیے بنیادی اصول ہے عدل کا قیام، اور جب بھی آپ عدل کے قیام کی بات کریں یہاں بھی منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں منافقین، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ خارجی سطح پر جہاد میں ہی ایکسپوز ہوتے ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 18 کے اندر بڑی اہم ہے، یہ قیامت کی نشانیوں کی حکمت بتائی۔ فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، حالانکہ اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت خود ہی آ گئی تو پھر اس وقت نصیحت پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لہٰذا نشانیاں اس لیے اللہ نے بھیجی ہیں قیامت کی، تاکہ قیامت آنے سے پہلے لوگ قیامت کی تیاری کر لیں۔ یہ نشانیوں کی حکمت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتاتے تھے، اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ پھر آگے فرمایا کہ قتال کا حکم جب آتا ہے نا تو منافقین کے لیے تو موت ہوتی ہے۔ اللہ ينظرون الیک نظر المغشی الیہ من الموت، اس طرح غشی طاری ہوتی ہے، ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو، نام سن کے قتال کا مرنے لگتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے جو قرآن نے یہ بات منافقین کے حوالے سے کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پتہ نہیں اب کیا حالات اس وقت دنیا کے بن رہے ہیں، لیکن بات ذہن میں رکھیے، جب مسلمانوں میں قیادت کا فقدان ہوگا تو اس موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس نے بیعت لینی، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن اس نے بیعت لینی ہے جہاد اور قتال پر۔ جب قتال پر بیعت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جو 1/3 ہوگا انہوں نے مہدی کو ماننا ہی نہیں، فرمایا ان کا رتی بھر ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ماننا؟ یہ وجہ ہوگی کہ انہوں نے چونکہ قتال پر بیعت لینی ہے، اور جو لوگ نرم گرم بستروں کے عادی ہیں، جو گھر سے کبھی نکلے ہی نہیں، جہاد قتال کا کبھی سوچا ہی نہیں، تو ان کے لیے اس کو ماننا بڑا مشکل ہوگا۔ فرمایا 1/3 مسلمان تو ادھر چلے جائیں گے، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا، باقی 2/3 رہ جائیں گے۔ وہ جو 2/3 ہے ان میں سے آدھے، یعنی ٹوٹل سے 1/3 وہ ان جنگوں میں کام آ جائیں گے۔ اس قدر مسلمان شہید ہوں گے۔ اللہ فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء وہ ہوں گے جو ان جنگوں میں کام آ جائیں، اور جو 1/3 باقی بچے گا وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کو پھر مزید آزمایا نہیں جائے گا، وہ پختہ ایمان والے لوگ ہوں گے۔ پھر وہ آگے جو اگلے حالات ہیں جہاں دجال کا ظہور ہے اور پھر ساری چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں۔ تو گویا جو جہاد اور قتال جب حکم ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے یا کمزور ایمان والے ہیں ان کو تو موت پڑنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ
جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو آپ دیکھتے ہیں تو ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو. فرمایا فاولی لہم، تباہی ہے ان کے لیے. آگے فرمایا قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آگے پھر آیت نمبر 33 اور 33 سے 35 اہل ایمان مجاہدین کے لیے کچھ ہدایات ہیں. سستی نہ کرو، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ڈٹے رہو. آگے پھر دنیا کی بے حقیقتی اور مالی جہاد کی اپیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورہ فتح، سبحان اللہ، بہت ہی اہم صورت ہے. باقی ساری صورتیں بھی بڑی اہم ہیں، لیکن یہ صورت اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں جو اسلامی انقلاب آیا اس میں فتح مکہ کا بہت بڑا دخل ہے. اور فتح مکہ کے بیک گراؤنڈ میں جب اللہ نے یہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ صورت نازل ہوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں فتح مکہ نہیں ہے بلکہ معاہدہ حدیبیہ. تو معاہدہ حدیبیہ یہ تھا کہ اس وقت اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاہدہ حدیبیہ کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امن کا معاہدہ تھا. یہ امن کا معاہدہ نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار تھا. یہ جنگی معاہدہ تھا. فتح امن میں نہیں ہوتی، فتح جنگ میں ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ آج تک دشمن ہماری طرف پیش قدمی کرتا رہا ہے، اب ہم کریں گے. بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم لڑیں گے اب وہ نہیں لڑیں گے. ونحن نسیر الیہم، اب ہم پیش قدمی کریں، جائیں گے ان کی طرف. اب کدھر جانا ہے؟ ایک دشمن بڑا جنوب میں تھا، مکے والے دشمن. دوسرا بڑا دشمن خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے یہودی، اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ادھر تیاریاں کر رہے تھے، وہ ادھر کر رہے تھے. درمیان میں مدینہ تھا. اعلان ہو گیا ہے، پیراڈائم شفٹ جس کو کہتے ہیں، پالیسی تبدیل ہو گئی کہ اب تک ہم ادھر بیٹھے لڑتے رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے رہے، اب ہم نے حملہ کرنا ہے. اب اندازہ کریں یہ اگر جنوب میں جائیں لڑنے کے لیے تو پیچھے سے شمال والوں کی طرف سے خطرہ، اگر یہ ادھر کو جائے تو پیچھے سے جنوب والوں کی طرف سے خطرہ. ایسے حالات میں اللہ کریم نے ایسا پلان بنایا، ایسی منصوبہ بندی فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کر دیا اور 1400 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے. آپ عمرے کے لیے وہاں گئے. ابھی حدود حرم پہ تھے، حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے روک لیا کہ ہم نے آپ کو داخل نہیں ہونے دینا. وہاں کچھ دن پڑاؤ رہا، بالآخر ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کا نام ہے معاہدہ حدیبیہ. طے ہوا کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی. اور بھی بہت ساری شکیں تھیں، لیکن ایک معاہدے کی شک یہ تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی. بہرحال وہاں سے مسلمانوں کو بڑی دل گرفتگی ہوئی، کیونکہ اس میں بہت ساری شکیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی. 10 سال جنگ نہیں ہوگی یہ تو چلے بات دونوں کے لیے فائدہ مند تھی. باقی یہ تھا کہ مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، جو مدینہ سے کافر ہو کے ان کے پاس آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. یہ عجیب و غریب باتیں تھیں. بہرحال اس پر مسلمان سارے دل گرفتہ تھے، اور دل گرفتگی کا عالم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اس وقت یہ قربانی کے جانور ساتھ کے لے کے گئے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ ہو گیا ہے یہیں پہ جانور قربان کر دوں. تو ایک شخص بھی نہیں اٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زوجہ محترمہ تھی ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں، یہ میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینے والے اور میری ایک ایک بات پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانے والے، اب میں نے کہا ہے کہ اٹھ کے کرو تو ایک بندہ بھی نہیں اٹھا. انہوں نے فرمایا دل گرفتہ ہے بیچارے، آپ اٹھ کے خود شروع کر دیں، یہ بھی لگ جائیں گے. وہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے شروع کر دیا اور وہ بھی سارے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1920 میں عورت کو ووٹ کا حق دینے والے، رائے کا حق دینے والے مغرب نے اسلام پر اعتراض کیا ہے کہ یہ عورتوں کا مشورہ نہیں مانتے، عورتوں کی بات نہیں مانتے. ہم تو اتنے بڑے بڑے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے فیصلوں میں عورت کی بات مانتے ہیں، عورت سے مشورہ بھی کرتے ہیں. لہٰذا عورت کو جو عزت وقام اللہ کریم نے اسلام کے ذریعے سے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. باہر وہاں سے جب واپسی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمایا. اب ہوا کیا کہ ادھر سے امن ہو گیا تو 7 ہجری میں پہلے خیبر فتح کر لیا، اور خیبر فتح کر کے واپس آئے ہی تھے. اللہ کی پلاننگ تھی. انہوں نے خود ہی معاہدہ توڑا، مکے والوں نے. معاہدہ 10 سال کا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا. 8ویں معاہدہ ٹوٹ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے حملہ کیا 10,000 کا لشکر لے کر. تباہی و بربادی ہو گئی، اور ایک بھی خون ریزی کیے بغیر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اس لیے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ کا خواب تھا فتح مبین کی خوشخبری، پھر فرمایا کہ نبی اکرم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا، ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ ایک ہوتی ہے توقیر اور عزت کرنا، ایک ہوتا ہے تعزیر کرنا۔ تعزروہ یہ ہے کہ لفظی معنی تو مدد کرنا، لیکن یہ جو ناصر ینصر بھی مدد کرنا ہوتا ہے، تو تعزروہ جو تعزیر مدد ہوتی ہے وہ ایسی مدد ہوتی ہے جس کے اندر احترام اور اکرام شامل ہو۔ ایک تو وہ مدد ہے جو ہم غریبوں کی کر دیتے ہیں، وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری مدد کرو، تو ایک وہ مدد ہوتی ہے۔ ایک مدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں احترام کا جذبہ ہو، وہ مدد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مدد کی ضرورت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خود اختیاری ان کا طرز زندگی تھا، فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے خود یہ انتخاب کیا ہے کہ میں نے کہا اللہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں، بھوکا رہوں گا تو تیرے سامنے عاجزی کروں گا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو تیرے سامنے شکر کروں گا، کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے مالی ضرورت تو ان کو نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ ذاتی ضرورت ہوتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا ہے کہ آپ کو لوگوں سے بچانا، حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، لہذا وہ بھی ضرورت نہیں۔ تو کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ مدد ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا۔ جیسے اللہ کی مدد کا معنی بھی اللہ کے دین کی مدد کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا وہ جو گئے تھے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے 1400 لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ انہوں نے جو بیعت کی ہے نا، یہ دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ بیعت کس لیے کی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بنا کے بھیجے گئے تھے، جب حدیبیہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو سفیر بنا کے مکے کے اندر بھیجا، انہوں نے ان کو روک لیا، افواہ پھیل گئی کہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے لڑنے کے لیے، ایک تلوار جو عربوں کے لباس کا حصہ ہوتی تھی صرف وہ لے کے آئے تھے، لیکن یہاں کے حالات بدل گئے، ان کے اگر انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی اور فرمایا کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے بیعت کر لی نبی پاک، اور اتنی قیمتی بیعت تھی کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا عثمان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ان کے لیے 1400 کٹوائے جا سکتے ہیں، 1400 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ اتنی قیمتی تھی کہ خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عثمان جو ہے وہ محروم رہ گیا اس بیعت سے، اپنا ہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، پھر وہی بیعت کے الفاظ دہرائے، فرمایا ہادہ لعثمان، یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، کہ وہ ہوتا تو وہ بھی بیعت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو لوگ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، دلوں میں کیا ہے ان کے دل دیکھے تو ہی اللہ ان سے راضی ہوا۔ گویا اس قدر جلیل القدر ہستیاں تھیں وہ کہ یہ رضائے الہی کی سند مل گئی قیامت تک کے لیے کہ اللہ ان کو جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی نازل فرمائی اور قریب کی فتح بھی عطا فرمائی۔ آگے خواب کے سچا ہونے کی خوشخبری، کیونکہ اس سال تو واپس آ گئے نا، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے اور سر مڈوائیں گے اور حلق کروائیں گے اور قصر کروائیں گے، تو کیا کریں، اب تو ہم ویسے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اگلے سال یہ گئے جو عمرہ قضاء کے لیے گئے ہیں، اور اس وقت جا کے انہوں نے لتدخلن المسجد الحرام، تم انشاءاللہ تم جا کے داخل ہوگے اور امن و امان سے کرو گے۔ پھر آگے غلبہ اسلام کی خوشخبری دی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ پھر آگے صحابہ کی مدح اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں آخر پہ، کہ جو صحابہ کرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی، یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، عبادت گزار ہے، اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہیں، لہلہاتی کھیتی کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے اللہ کا مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی کتنے ہی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے چھوڑے ہیں صحابہ کرام کو، کہ صحابہ کرام جیسا
نبیوں کے بعد اس دھرتی پر صحابہ کرام جیسی ہستیاں کوئی نہیں ہیں۔ اس کے آگے سورہ حجرات ہے، اس کا مرکزی مضمون معاشرتی حقوق اور آداب، مدنی صورت ہے، اور معاشرتی حقوق اور آداب، آپس میں کیسے رہنا چاہیے، کچھ احکامات ہیں، منافقت سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھو۔ یہ آگے نہ بڑھنے کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک تو کسی حکم میں جو اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، خود سے حکم دینے کی کوشش نہ کرو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سوچوں میں بھی، سوچتے ہوئے بھی میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، سوچوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ جو معیار شریعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا بس اسی طرح رہنا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں آپ کا حکم ہو اس کے سامنے کسی کا حکم نہ چلے۔ لیکن وہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز ہی بلند تھی، پچ آف وائس بعض لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، بولتے ہی بڑے بولے ہوتے ہیں، آواز جو ان کی زیادہ نکلتی تو بعض کی کم ہوتی ہے، تو ان کی آواز ہی اونچی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو وہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے، ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ گئے، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے سارے، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بولتا ہوں میری آواز اونچی ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کو کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ، ان کو کوئی تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو، تم اہل جنت میں سے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ آگے واپس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بعد میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھی۔ آگے پھر فرمایا خبر کی تحقیق کر لیا کرو، معاشرتی آداب و حقوق ہیں، آیت نمبر 9 سے 13 تک، باہمی اخوت کو فروغ دو اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو، اگر لڑائی ہو جائے باہمی طور پر دو گروہوں کی تو صلح کرا دیا کرو، اور اگر صلح ہو جائے اور پھر کوئی گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر اس کے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑو، اور ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو، تمسخر نہ اڑاؤ، عیب نہ لگاؤ، برے القاب سے نہ پکارو، بدگمانی سے بچو، تجسس میں نہ پڑو، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، اللہ غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت تو ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اللہ مردہ کا گوشت کھانا، کوئی بھی مردار ہو، پھر بھائی کا مردار ہو، اپنا سگا بھائی، اور پھر اس کا گوشت کھانا، فرمایا یہ تو اس کے مترادف ہے کہ جو لوگ جو بھی کرے گا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یقیناً تمہیں کراہت آئے گی اس سے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو پھر کسی کے غیر موجودگی میں ایسی بات نہ کیا کرو۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور چھوٹے چھوٹے کام بعض اوقات جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا، ان کا قد چھوٹا تھا، وہ آئی تھی چلی گئی، اور وہ چلی گئی تو ہاتھ کے اشارے سے ایسے آدمی کہتا ہے کہ چھوٹے قد والی آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو بدل کے رکھ دے، تو اس لیے اگر اشارے سے اتنا سا گناہ جو ہے وہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو غیبتیں ہم کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کس قدر معاشرتی تعلقات کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ شرف و برتری تقویٰ سے ہے، نسلی و خاندانی نہیں، خاندان صرف تعارف کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ شعوب و قبائل صرف تعارف کے لیے ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اصل فضیلت تقوی کی ہے، خاندانوں کی نہیں ہے، لیکن ایک بات تعارف کے اندر بہرحال بات سارا تعارف شامل ہوتا ہے، پتہ چل جائے کہ رائی ہیں، آپ کو بہت ساری باتوں کو پتہ چل جاتا ہے، رائیوں میں یہ ہوتی ہے، راجپوت ہے، بہت ساری باتوں کو ایسے ہی تعارف ہو جاتا ہے، راجپوت ایسے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے یہ سید ہے، سید جو علوی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، جو فاطمی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے، خاندان کا پتہ ہے، پٹھان ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، کافی ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ان باتوں کو ملحوظ رکھنا، آپس میں تعلقات قائم کرتے وقت وہ منع نہیں ہے، فضیلت تقوی کو ہے اور ترجیح دین کو ہے، لیکن اس طرح کی کہ فلاں خاندان کے یہ ٹرینڈ ہے، فلاں خاندان کے یہ ٹرینڈ ہے، اس کو آپ ملحوظ رکھ لیں، اگر رشتے وغیرہ کرتے وقت کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منگنی کر لی، آپ نے پوچھا کس خاندان میں کی؟ اس نے فلاں خاندان سے۔ آپ نے فرمایا لڑکی دیکھی؟ دیکھ لینا اس خاندان کی خواتین کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھینگی عورتوں سے شادی کرنا منع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا بھی ہو پتہ تو ہو،
یعنی معلومات پوری ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے پھر منافقین کو خالص ایمان کا حکم ہے، آخر پہ ایمان اور اسلام کا فرق بھی اللہ کریم نے یہاں بتایا۔ آگے سورہ قاف ہے، سورہ قاف مکی صورت ہے، اس کا دوسرا نام ہے الباسقات۔ باسقات کہتے ہیں بلند و بالا، اس میں چونکہ ذکر آیا ہے کہ جیسے سورج، یہ جو کھجور کا درخت ہے بلند و بالا ہوتا ہے، والنخل باسقات لہا، تو اس سے اچھا اس کے جو مضامین ہیں سورہ قاف متنوع مضامین ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تمام اہم مضامین کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اس کے اندر پیدائش کی بات بھی ہے، بعث بعد الموت کی بات، قیامت بھی، حساب کتاب بھی، جنت بھی، جہنم بھی، ثواب و عتاب بھی، ترغیب و ترہیب بھی۔ یہ ایسے مضامین ہیں جن کو سن کر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ معمول آپ کا رہا کہ آپ سورہ قاف جو ہے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے رہے۔ جب آپ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، کیونکہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور دہر تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز جمعے کا والے دن، تو اس لیے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت جمعے کو آنی ہے، اس میں اس لیے، اور یہ بھی کیونکہ بعث بعد الموت اور قیامت وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو اس مضامین کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عام طور پر تلاوت فرمایا کرتے تھے جمعے کے دوران۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک مشرکین کے اعتراضات ہیں، آیت نمبر 6 سے 11 تک امکان آخرت کے دلائل ہیں، 12 سے 14 تک عذاب یافتہ قوموں سے عبرت دلائی گئی ہے، آیت نمبر 16 سے 30 تک جو ہے اہل شرک کی جو سزا جہنم رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے، وگرنہ دیکھیں نا، دو لوگ ہیں، ایک موحد ہے ایک مشرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دونوں کو ایک جیسا سلوک کرے تو یہ جو موحد ہے جس نے ساری زندگی توحید کی وجہ سے اور اللہ کی مرضی سے گزاری، اس کے اوپر کتنی بڑی زیادتی ہے کہ مشرک بھی وہی انعام لے جائے۔ اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں اور مشرک ہیں ان کو آگے پھر فرمایا کہ جہنم جو ہے ہر اس آدمی کے لیے اللہ اکبر وہ انتظار کرتی رہتی ہے جو نہ شکرہ ہو، منکر حق ہو، نیکی سے روکنے والا ہو، اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، شک میں ڈالنے والا ہو، خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی خدائی کا قائل ہو، ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر فرمایا 31 سے 35 تک، آیت نمبر 31 سے 35 تک، ایک حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ قلب منیب رکھنے والا، سبحان اللہ، وجا بقلب منیب، قلب منیب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا دل، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جانے والا دل، جو ایسا دل ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے قریب ہوگی جنت، ان کے قریب ہوگی اور ان کو کہا جائے گا ادخلوا بسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، حسب خواہش تمہاری زندگی ہے، اور مزید بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آگے پھر تاریخ سے اللہ کریم نے تھوڑی سی عبرت دلائی ہے اور فرمایا عبرت تو وہی حاصل کرتے ہیں، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع۔ ہر شخص کو قرآن سے نصیحت نہیں ہوتی، نصیحت اس کی ہوتی ہے جو دل لگائے اور کان لگائے، جو دل اور کان لگا کے قرآن کو سنتا اور پڑھتا ہے اس کو ہوتی ہے۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی ہے۔ آخری صورت آج کے پارے کی سورہ زاریات ہے، جس کی 30 آیات چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وہ بھی آج پڑھی گئیں، اور باقی 30 آیات جو اگلے پارے میں ہیں۔ زاریات مکی صورت ہے، اس کا معنی ہے ہوائیں اور گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں۔ اللہ کریم میں ہواؤں کی بنیادی طور پہ اس کا جو موضوع ہے، مضمون ہے اس صورت کا، وہ وقوع قیامت کے دلائل ہیں، کہ قیامت جو ہے یا بعث بعد الموت کے دلائل ہیں کہ قیامت لازماً وقوع پذیر ہوگی اور اہل تقویٰ کو جنتیں ملیں گی اور نعمتیں ملیں گی، اور جو اہل کفر ہیں وہ سارے عذاب میں ہوں گے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ تو ابتدا میں اللہ کریم نے ہواؤں کی اور فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ قیامت یقیناً قائم، ان الدین لواقع، قیامت جو ہے لازماً قائم ہوگی۔ البتہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہیں جو دنیا میں اپنی مرضی کے زندگی گزارتے رہے، خراسون، اللہ اکبر، اٹکل پچو زندگی گزارنے والے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی زندگی گزارنے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے، نیکیاں کرنے والے، رب کے دیے پر خوش ہوں گے، راتوں خوش رہتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، سحری کو استغفار کرنے والے ہیں، اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حق دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 22 سے 46 تک تاریخی جو قانون ہے جزا و سزا کا، اس کی گواہی دی ہے، اس چند مثالیں لی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے باقی صورتوں میں بھی، یہاں بھی تاریخ کی گواہی ہے، لیکن اس میں سب سے جو آغاز ہے ذکر کا وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے
جو جا رہے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دینے کے لیے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، وہ ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا جا بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑا لے کے آئے. یہاں فرمایا بعجل سمین، ایک موٹا تازہ جو ہے وہ بچھڑا، وہ گویا بھنا ہوا بھی تھا اور موٹا تھا، تو لا کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کھایا نہیں، پریشان ہوئے پتہ نہیں کیوں یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ دشمن ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم تو لا تخف، تم ڈرو نہیں، وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی. بی بی پاس کھڑی تھی، بڑی پریشان ہوئی، اپنا ہاتھ مارا سر پہ کہ میں بوڑھی اور یہ میں بانجھ، اور یہ قالت عجوز عقیم، میں اور دونوں ہم تو بوڑھے ہیں اور میں بانجھ بھی ہوں، تو کیسے ہوگا؟ قالوا کذلک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. انہوں نے کہا کہ اسی طرح رب نے حکم دیا ہے، جب رب کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر بانجھ پنا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی جو ساری کمزوری وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.